بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک قلی تھا، سامان اٹھانے والا ایک مزدور تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا، بھروسہ تھا۔ امانت دار ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان، روپیہ وغیرہ بھی لے جاتا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص اس کو ملا۔ پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ قلی نے کہا کہ فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں چل سکتا تو تیرے ساتھ ہی چلتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 1 دینار کرایہ لے اور مجھے خچر پر سوار کر لے؟ قلی نے اس کو منظور کر لیا اور وہ سوار ہو گیا۔ راستے میں ایک دوراہا ملا، یعنی جہاں سے دو راستے پھٹتے تھے۔ سوار نے پوچھا کدھر کو چلنا چاہیے؟ قلی نے عام راستے کا پتہ بتلایا۔ سوار نے کہا کہ یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے اور جانور کے لیے بھی سہولت کا ہے کہ سبزہ وغیرہ اس پر خوب ہے۔ قلی نے کہا کہ میں نے یہ راستہ دیکھا نہیں ہے۔ سوار نے کہا کہ میں کئی مرتبہ اس راستے پر چلا ہوں۔ قلی نے کہا کہ اچھی بات ہے، اسی راستے کو چلیں۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشت ناک یعنی بھیانک جنگل پر ختم ہو گیا جہاں بہت سے مردے پڑے ہوئے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر قلی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ قلی نے کہا کہ ایسا نہ کر، یہ خچر اور سب سامان تو رکھ لے، یہی تیرا مقصد ہے، مجھے قتل نہ کر۔ لیکن اس نے نہ مانا اور قسم کھا لی کہ پہلے تجھے ماروں گا، پھر یہ سب کچھ سامان لوں گا۔ اس نے بہت عاجزی کی مگر اس ظالم نے ایک بھی نہ مانی۔ قلی نے کہا کہ اچھا مجھے 2 رکعت آخری نماز پڑھنے دے۔ اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہا کہ جلدی سے پڑھ لے، ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مگر ان کی نماز نے کچھ بھی کام نہ دیا۔ اس قلی نے نماز شروع کی، الحمد شریف پڑھ کر صورت بھی یاد نہ آئی۔ ادھر وہ ظالم کھڑا تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی ختم کر۔ بے اختیار اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہوئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ یہ پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پر چمکتا ہوا خود تھا، یعنی ایک لوہے کی ٹوپی تھی۔ اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا، آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدے میں گر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا، اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو، کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں، اب تم مامون ہو، محفوظ ہو، جہاں تم چاہو چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ سوار چلا گیا۔ در حقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کی مصیبتوں سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوا کرتی ہے اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت کے جانے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے تو میں 2 رکعت ہی کو اختیار کروں گا، اس لیے کہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے اور 2 رکعت نماز میں میرے مالک کی رضا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے مکمل حصہ اس کو ملا ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جائے، نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کرو، گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔